قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم الامین۔ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اب یہ رب کائنات مخاطب ہے بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے امتی تھے۔ رب کائنات ان سے مخاطب ہو کے رب کائنات ان سے فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اور نجات کس لیے دی؟ اس لیے دی کہ وہ تم پر ظلم ڈایا کرتے تھے، تم پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور پھر ظلم و ستم کیا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری جو عورتیں ہیں، تمہاری جو بچیاں ہیں انہیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح کے مظالم ڈایا کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر فرعونی۔ تو رب کائنات نے انہیں آزادی دلوائی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کے سبب، آپ کے ذریعے۔ اور ہمیں آزادی جو دی گئی، یہ ہمیں جو آزادی ملی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے امتیوں میں سے، حضور علیہ السلام کے جو امتی ہیں ان میں سے حضور علیہ السلام کے امتیوں کے ذریعے ہمیں آزادی ملی کافروں کے مظالم سے، اور کافروں کے جو کافر ہم پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے ان سے ہمیں آزادی ملی۔ 14 اگست 1947 کو بمطابق 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات تھی۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو رات 12 بجے اعلان ہوتا ہے کہ الحمدللہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو کہ رب کائنات کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ایک علیحدہ اسلامی ملک پاکستان جو ہے یہ عطا کر دیا گیا ہے، ماض وجود میں آ گیا ہے۔ 27 رمضان المبارک 14 اگست تھا، آج 13 اگست ہے، کل جو آنے والا دن ہے 14 اگست، یہ یوم آزادی کا دن ہے۔ اور یوم آزادی کا دن ہے، آزادی تو ہمیں مل گئی، اب آزادی مل گئی ہے، اب آزادی کو ہم نے منانا کیسے ہے؟ آزادی کو منانا کیسے ہے؟ آزادی کو منانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آزادی ہمیں ملی ہے تو ہم آزادی والے دن رب کائنات کا سجدہ شکر یوم تشکر کے طور پر منائے، رب کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم یوم آزادی کو منائیں۔ رب کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جھک کر ہمیں یوم آزادی کو بتانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ باجے لے کر گلیوں میں نکل جانا ہے اور باجے بجانے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانی ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ بائکوں کے سلنسر اتار کر اور ان کی جو ون پونی آوازیں ہوتی ہیں، الٹ پلٹ آوازیں ہوتی ہیں، وہ نہیں نکالنی، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ون ولنگ، ہو سکتا ہے کہ ون ولنگ کرتے ہوئے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ون ولنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ تو مر گئے، پیچھے والدین کا سہارا کون بنے گا؟ والدین کا سہارا کون بنے گا؟ ارے مجھے بتائیں نا، کیا پاکستان یہ ون ولنگ کرنے کے لیے، یہ گانے باجے بجانے کے لیے، یہ میوزک سننے کے لیے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ نہیں، ہرگز پاکستان بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنانے کا جو مین مقصد تھا
جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دستور ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس دستور ریاست پر پاکستان کو بنایا گیا تھا تاکہ مسلمان جو ہے یہ پاکستان کے اندر رہ کر کھل کر عبادات کر سکے، کھل کر یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر سکے، یہ کھل کر اپنے دین کی تبلیغ کر سکے۔ اس لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں، ہرگز اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے باجے بجائے، ہم لوگ میوزک سنیں۔ کیا ہوتا ہے 14 اگست آتی ہے تو لوگ دکانوں کے اوپر میوزک لگا لیتے ہیں، گانے باجے بجاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو منع کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے ارے اللہ کے بندے ذرا خدا کا خوف کر، کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ اس کو ذرا ترغیب دلانی ہے اور منع کرنا ہے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ پاکستان کا مطلب، پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس دستور ریاست کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یوم آزادی منانا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔